وادی کے ایک وسیع وارض غار میں دیواروں پر انسانی کھوپڑیاں ترتیب کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں۔ ان میں چند کھوپڑیاں بڑی تھیں اور چند کھوپڑیاں چھوٹی، لیکن ہر کھوپڑی کی آنکھوں میں دیے جل رہے تھے جن کی روشنی غار میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس غار میں ایک دیو پتھر پر بیٹھا ہوا گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دیو بے حد خوفناک اور طاقتور دکھائی دے رہا تھا۔ اس دیو نے زرد رنگ کا جانگیا پہنا ہوا تھا جس پر لکیریں بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی کلائیوں میں زرد رنگ کے دو کڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس دیو کا نام سلاسل دیو تھا۔ اس دیو کا سر گنجا تھا، البتہ اس سر پر بیلوں کی طرح مڑے ہوئے دو لمبے لمبے سینگ تھے۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں۔ سلاسل دیو پرستان کی ریاست گلاب نگر کا رہنے والا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بے حد ظالم، شفاق اور طاقتور دیو ہے، اور پرستان کا کوئی بھی دیو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پرستان کے سب دیو اس سے ڈرتے تھے اور اس سے دور دور رہتے تھے۔ سلاسل دیو گلاب نگر کے بادشاہ تاشن کے محل میں ملازم تھا۔ اسے بادشاہ تاشن کی بیٹی شہزادی سورنگ پری بے حد پسند تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے بادشاہ تاشن سے شہزادی سورنگ پری کا رشتہ مانگا تو وہ نہ صرف انکار کر دیں گے بلکہ وہ اسے گرفتار بھی کرا سکتے تھے۔ اس لیے وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ وہ شہزادی سورنگ پری کو اغوا کر کے لے جائے اور اس سے شادی کر لے۔ سلاسل دیو کو جادو سیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جادوگر بن جائے اور اس کے پاس جادوئی طاقتیں ہوں۔ چنانچہ وہ بادشاہ تاشن کو بتائے بغیر پرستان سے نکل کر انسانی دنیا میں آ گیا اور اس نے ایک جادوگر کی شاگردی اختیار کر لی۔ اس جادوگر کا نام کاغم جادوگر تھا۔ وہ کالی وادی میں ایک غار میں رہتا تھا۔ وہ بے حد بوڑھا اور لاغر تھا، لیکن اس کے پاس بے شمار جادوئی طاقتیں تھیں۔ اس نے سلاسل دیو کو جادو سکھایا اور اسے جادوئی طاقتیں دی۔ سلاسل دیو کاغم جادوگر کے پاس 2 برس رہا اور ان 2 برسوں میں اس نے بہت سی جادوئی طاقتیں حاصل کر لی۔ ایک دن کاغم جادوگر بیمار ہو گیا، کیونکہ وہ بے حد بوڑھا اور جادوگر تھا، اس لیے وہ بیماری کی حالت میں مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد سلاسل دیو کالی وادی سے نکل کر پرستان پہنچ گیا۔ پرستان کے دیووں کو جب اس کی آمد کا علم ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوئے۔ سلاسل دیو نے اپنا جادو محل تعمیر کر لیا۔ اس کا محل بے حد خوبصورت تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ تاشن کے محل میں گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وہ 2 سال کہاں غائب رہا ہے۔ اس نے بادشاہ تاشن کو فرضی کہانی سنا دی کہ اسے ایک جادوگر نے اغوا کر کے قید کر لیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے وہاں سے فرار ہوا تھا۔ پھر اس نے بادشاہ تاشن سے شہزادی سورنگ پری کا رشتہ مانگا تو بادشاہ تاشن غصے میں آ گیا اور اس نے شاہی سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ سلاسل دیو کو گرفتار کر کے قید کر دے۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جادو کے ذریعے وہاں سے غائب ہو گیا اور غیبی حالت میں شہزادی سورنگ پری کو اغوا کر کے کالی وادی میں آ گیا۔ اس نے شہزادی سورنگ پری سے کہا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر شہزادی سورنگ پری نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس نے سلاسل دیو کے چہرے پر تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ تھپڑ کھا کر سلاسل دیو شہزادی سورنگ پری پر بے حد غصہ آیا تھا، لیکن پھر بھی شہزادی سورنگ پری نہ مانی اور اس نے وہاں سے فرار ہونا چاہا۔ مگر سلاسل دیو نے جادو سے شہزادی سورنگ پری کے دونوں پار غائب کر دیے، جس کی وجہ سے شہزادی سورنگ پری فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر سلاسل دیو نے شہزادی سورنگ پری کو بے ہوش کر کے اس پر ایک خاص جادوئی عمل شروع کر دیا۔ جادوئی عمل وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کرتا تھا۔ سلاسل دیو شہزادی سورنگ پری پر جو جادوئی عمل کر رہا تھا وہ 40 دن پر محیط تھا، اور اس عمل سے شہزادی سورنگ پری کا دماغ بدل جانا تھا۔ جیسے ہی 40 دن مکمل ہوں گے تو شہزادی سورنگ پری کا دماغ بدل جائے گا۔ شہزادی سورنگ پری کے دماغ سے اپنے والدین اور اپنے منگیتر شہزادہ ارجن دیو کی تصویر غائب ہو جائے گی۔ اس کے دماغ میں صرف یہ بات ہوگی کہ سلاسل دیو اس کا منگیتر ہے، اور پھر وہ سلاسل دیو سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے گی۔ سلاسل دیو کو یہ عمل کرتے ہوئے 36 دن ہو گئے تھے اور عمل مکمل ہونے میں باقی 4 دن رہتے تھے۔
سلاسل دیو نے شہزادی سورنگ پری کو کالی وادی کے سینکڑوں میل دور سرخ وادی میں ایک پہاڑ کے غار میں پہنچا دیا تھا۔ شہزادی سورنگ پری جس غار میں موجود تھی وہ غار چاروں طرف سے بند تھا۔ اس غار میں سلاسل دیو کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے سلاسل دیو مطمئن تھا اور وہ اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب شہزادی سورنگ پری کے دماغ میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی اور پھر سلاسل دیو اس سے شادی کر لے گا۔ سرخ وادی کے جس غار میں شہزادی سورنگ پری بے ہوشی کے عالم میں قید تھی، سلاسل دیو نے اس غار پر ایسا خاص جادوئی حصار قائم کر دیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی جادوگر شہزادی سورنگ پری کے بارے میں معلوم نہیں کرنا چاہے تو وہ معلوم نہیں کر سکے گا۔ خاص جادوئی حصار کا منتر اسے اس کے استاد کاغم جادوگر نے بتایا تھا۔ اس نے یہ بھی سلاسل دیو کو بتایا تھا کہ اس خاص جادوئی حصار کا توڑ کسی دوسرے جادوگر کو معلوم نہیں تھا۔ اس لیے سلاسل دیو پوری طرح مطمئن تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ تاشنگ اپنی بیٹی شہزادی سورنگ پری کے بارے میں یقیناً کسی نجومی سے معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا تو بادشاہ تاشنگ بہت پریشان ہوگا۔ مجھے معلوم تو کرنا چاہیے کہ بادشاہ تاشنگ نے نجومی سے شہزادی سورنگ پری کے بارے میں کیا معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، سلاسل دیو نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر فضا میں ہاتھ مارا تو اسی لمحے ایک جھماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک بوڑھی عورت نمودار ہو گئی۔ وہ عورت بے حد بوڑھی تھی، اس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے اور اس کے چہرے پر جریاں ہی جریاں تھی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی اور اس کی ناک طوطے کی ناک کی طرح لمبی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے سیاہ لبادہ نما لباس پہنا ہوا تھا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ یہ عورت سلاسل دیو کی جادوئی طاقت تھی۔ کیا حکم ہے آقا؟ اس بوڑھی عورت نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بگولی پرستان کی ریاست گلاب نگر کے شاہی محل میں جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ بادشاہ تاشنگ نے شہزادی سورنگ پری کو میری قید سے چھڑانے کے لیے کیا کیا ہے۔ کیا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ سلاسل دیو نے تحقیرانہ لہجے میں اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہت بہتر ہے میرے آقا، میں ابھی گئی اور ابھی واپس آئی۔ بوڑھی عورت نے، جس کا نام سلاسل دیو نے بگولی لیا تھا، مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ یک لخت وہاں سے غائب ہو گئی۔ سلاسل دیو بگولی کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی اسے انتظار کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک جھماکہ ہوا اور اس کے سامنے بگولی نمودار ہو گئی۔ سلاسل دیو بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بگولی، کیا خبر لائی ہو؟ سلاسل دیو نے پوچھا۔ آقا، میں بہت بری خبر لائی ہوں، بگولی نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو سلاسل دیو اس کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ بری خبر؟ کیا بری خبر؟ جلدی بتاؤ، سلاسل دیو نے تیز لہجے میں کہا۔ آقا، بری خبر یہ ہے کہ شہزادی سورنگ پری کے منگیتر شہزادہ ارجنگ دیو نے عمرو عیار کی خدمات حاصل کر لی ہیں اور عمرو عیار کالی وادی کی طرف آ رہا ہے، بگولی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سلاسل دیو ایک مرتبہ پھر بے اختیار چونک پڑا۔ عمرو عیار؟ یہ کون ہے؟ میں تو اسے نہیں جانتا، سلاسل دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو بگولی حیرت بھری نظروں سے سلاسل دیو کو دیکھنے لگی۔ آقا، تم عمرو عیار کو نہیں جانتے؟ حیرت ہے، بگولی نے کہا۔ سلاسل دیو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ نہیں جانتا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا تم عمرو عیار کو جانتی ہو؟ سلاسل دیو نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی عمرو عیار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ آقا، میں عمرو عیار کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ عمرو عیار وہ انسان ہے جس سے ساری دنیا کے جادوگر ڈرتے ہیں۔ اس نے اب تک سینکڑوں جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہ جس جادوگر کی راہ پر لگ جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اب وہ آپ کی راہ پر لگ گیا ہے تو آپ خود کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، بگولی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ جادوگر ہے؟ سلاسل دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے بگولی کی بات بری نہیں لگی تھی۔ نہیں آقا، عمرو عیار جادوگر نہیں ہے، مگر وہ دنیا کا سب سے بڑا عیار اور مکار انسان ہے۔ بہت سے جادوگروں نے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آج تک کوئی بھی جادوگر اس کا بال تک بیگا نہیں کر سکا۔